بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1390 ہے اور آج سورۃ النور کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4 اور 5۔ چلیے سب سے پہلے ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا پھر وہ نہیں لاتے، بأربعة شہداء چار گواہ، فجلدوہم تو تم انہیں مارو، 80 جلدہ 80 کوڑے، ولا تقبلوا اور تم قبول نہ کرو، لہم شہادتا ابدا کبھی بھی ان کی گواہی، وأولئک ہم اور یہی لوگ الفاسقون فاسق ہیں، الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لی، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود فاسق ہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان دو آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں۔ دوسری بات، پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ تیسری بات، ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو۔ چوتھی بات، وہ لوگ فاسق ہیں۔ پانچویں بات، ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بزرگان محترم، کسی بھی پاک باز عورت پر زنا کی تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ۔ اس لیے کہ اس طرح اگر کسی پاک باز عورت پر زنا کی تہمت لگا دی جائے تو اس عورت کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور ایسی عورت کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاندان اور سماج میں ایسی عورت کی قیمت کم یا ختم ہو جاتی ہے جس پر زنا جیسے برے عمل کی نسبت کر دی جائے۔ زنا کی تہمت لگانے سے بعض اوقات خاندان اجڑ جاتے ہیں، جس پر تہمت لگائی جائے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات جس پر تہمت لگائی جائے وہ دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر بیٹھتی ہے۔ ایسی صورت میں تہمت لگانے والے قاتل شمار ہوں گے، اس لیے کہ ان کی تہمت ہی نے اس عورت کی جان لی ہے۔ اس لیے اس آیت میں پاک باز عورتوں پر تہمت لگانے والوں سے سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ان سے مطالبہ کیا جائے کہ اگر کسی پاک باز عورت پر تہمت لگائی جائے تو تہمت لگانے والے سے 2 نہیں بلکہ 4 گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں اس بات پر جو تہمت لگائی ہے۔ اگر واقعی تم اپنی اس تہمت میں سچے ہو تو 4 گواہ اس بات پر لے آؤ۔ اگر تہمت لگانے والا 4 گواہوں کو لانے سے عاجز ہو جائے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو ایسے صورت میں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اس تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مفسرین نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی پاک باز مرد پر زنا کی تہمت کوئی لگائے تو ایسی صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ اس تہمت لگانے والے کو جبکہ وہ 4 گواہ نہ لائے تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔
اور جو مرد یا عورت کسی مرد یا عورت پر جھوٹی تہمت لگائے یعنی اپنی اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائے تو ایسی صورت میں ایسی جھوٹی تہمت لگانے والے کی گواہی زندگی بھر قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ جس نے پہلی مرتبہ جھوٹی تہمت لگائی ہے وہ دوبارہ بھی کسی اور پر اس طرح کی تہمت لگا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی سزا یہی ہے کہ اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے، ریجیکٹ کر دیا جائے اور زندگی پر وہ گواہ دینے کے قابل ہی نہ رہے۔ اور ایسی جھوٹی تہمت لگانے والے پر یہ مہر بھی لگا دی گئی کہ ایسے لوگ جو بعض لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں اللہ کے نزدیک کے فاسق ہیں، فاجر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تہمت لگانے والا چاہے سچا ہو یا جھوٹا، اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو اس پر یہ حکم لاگو ہوگا کہ اس کی گواہی پھر کبھی معتبر نہیں ہوگی اور وہ فاسق شمار ہوگا۔ اس قدر سخت حکم اس حقیقت سے باخبر کرتا ہے کہ کسی پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، ایک صورت ایسے شخص کے لیے باقی رکھی گئی کہ اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا سکے اور اس کے بعد اس شخص کو اپنے جرم کا احساس ہو جائے اور وہ اپنی اس بات سے رجوع کر لے اور کہے کہ مجھ پر غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری ہی غلطی تھی اور میری بات یہ جھوٹی تھی، اور اپنی اس حرکت پر وہ نادم ہو، شرمندہ بھی ہو اور اپنی حرکت اور اپنی حالت کو درست بھی کر لے، اپنی اصلاح بھی کر لے اور دوبارہ کسی پاک باز عورت پر جھوٹی تہمت نہ لگائے، تو ایسی صورت میں یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ فإن اللہ غفور الرحیم، یعنی فإن تاب إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، کہ مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اس کے بعد اور پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنی حالت کو درست کر لیتے ہیں اور ایسی جھوٹی تہمت پھر نہیں لگاتے اور عزم اور ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے بعد ایسی حرکت نہیں کریں گے، تو پھر تو رب ذوالجلال اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ فإن اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے توبہ کو قبول کرنے والے، رحم کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں، اور ایسی صورت میں اس پر سے یہ فیصلہ ہٹا دیا جائے گا، اب اس کی گواہی بھی معتبر ہوگی اور وہ فاسق بھی شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسی بری حرکتوں کے کرنے سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔